کہ آپ مسیح ہیں؟ اب ہاتھ کھڑا کرے، کون بتائے گا؟ ہم مسا کیے ہوئے لوگ ہیں، چنے گئے۔ سر یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ میں ایک میں ایک غیر مسیح ہوں، تو صبر کرو، میں آپ کے درمیان آیا ہوں، میں آپ کے مسیح کو جاننا چاہتا ہوں۔ کس کو جاننا چاہتا ہوں؟ کس کے مسیح کو؟ کس کے؟ کیونکہ آپ سب نے کیا کہا؟ اچھا میری عادت ہے میں میسج لیکچر یا اس طرح یا روایتی نہیں دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا مختلف لگے، برداشت کریے گا، لیکن میں میسج سب کو انوالو کر کے دیتا ہوں تاکہ وہ پیغام ایک یادداشت رہے۔ آپ اس کا حصہ ہیں، کلیسیا ایک خاندان ہے، ہم ایک خاندان کی صورت میں خدا کے کلام کو سیکھیں۔ تو میرا خیال اگر میں کسی کو ایڈریس کروں تو برا نہیں لگے گا، رائٹ؟ ہم ایک بڑے پرسکون ماحول میں۔ تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نہیں جانتا، آپ نے کہا کہ میں مسیح ہوں، میں نے مان لیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں مسیح ہیں؟ مجھے چند ایسی وجوہات بتائیں جو مجھے اس بات کے لیے قائل کر سکیں کہ آپ مسیح ہو۔ کاش میں بھی ہوتا۔ فرق کیا لے کے بیٹھے ہو؟ یہاں تو بہت سے دعوے دار ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں اہل شریعت کون ہے؟ اہل یہود جو ہے وہ اس کی شریعت کا ٹھیکیدار ہے، اہل مسلم اس کا ٹھیکیدار ہے، اہل مسیح اس کا ٹھیکیدار ہے۔ تو میں تو تین کو دیکھتا ہوں۔ اب میں نہ یہودی ہوں، نہ مسلم ہوں، نہ مسیح ہوں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی رائے لینے کے لیے۔ آپ لوگ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ آپ کی ذات کس سے منسلک ہے؟ اب مجھے بتائیں آپ کیوں مسیح ہیں؟ اب سوال سمجھ آئے؟ ناسی سمجھ آئے؟ اتنے سالوں سے آ کے خدا کے گھر کی دھریاں آپ نے جو ہے وہ گھسا دی ہیں، اب ذرا مجھے بتائیں کہ آپ مسیح کیوں ہیں؟ سر جی ٹھیک ہے، اور کوئی؟ زندہ مسیح کو ماننے والے۔ گڈ، یہ تو دعویٰ ہے آپ کا۔ گڈ، اور کوئی؟ کیونکہ وہ خدا کا، یہ بھی آپ کا دعویٰ ہے ماننے، بھائی میں نہیں مانتا۔ ایک بات ہے، کیا کر لیں گے؟ میرا گربان تو نہیں کاٹ دیں گے بھائی صاحب؟ بھائی یہ تو آپ کے دعوے ہیں نا بھائی۔ وجوہات کیا ہے؟ یہ کیا ہے میرے آپ میں؟ یہ مائک پہ سمجھ آ گئی بھائی آپ مسیح ہو، وجہ تو بتاؤ، میں اس کو آف کر دیتا ہوں، یہ بھائی یہ کام نہیں کرے گا، اب یہ مائک پہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ آف ہو چکے ہیں۔ آپ کون ہو نا، بتائیں کہ آپ مسیح ہیں، کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا خداوند ہے۔ میری پیاری بہن یہ آپ کا مسئلہ ہے، رکھو نہیں رکھو مجھے سے کیا لینا دینا۔ آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہو، آپ شلوار قمیص پہنتے ہو، آپ برقع پہنتے ہو، آپ دوپٹہ لیتے ہو، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میری سوال کو آپ سمجھیے گا، میں کسی کو وہ نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو لوگ آپ کے اندر تلاش کرتے ہیں اور آپ بتا نہیں پاتے ہو، کیونکہ آپ کے اندر یہ چیز پیوست کی نہیں گئی۔ آپ کو روٹین سکھائی گئی ہے، آپ کو صرف ایک سرکل سکھایا گیا ہے، آپ کو ایک ترتیب سکھائی گئی ہے، آپ کو اسکول میں جیسے پی ٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ٹریننگ دی گئی ہے، لیکن آپ کو وجوہات نہیں بتائی گئی۔ یو آر اے سولجر۔ جب اس سے پوچھیں کہ آپ کیوں سولجر ہو، اس کو نہیں پتا ہوتا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں آدمی والے، کیونکہ اس کی بیچارے کی لترول اتنی ہوئی ہوتی ہے، صبح 4 بجے آگے دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ۔ سر پولیس والے کو پوچھنا، پولیس والا کیوں ہے؟ خیر وہ تو دسے گا، کہے گا کہ ہم تو پیسے دے کے آئے۔ آدمی والے کو نہیں پتا، بس اس کو سکھایا گیا، ہمیں بھی بتایا نہیں گیا کہ ہم مسیح ہیں، ورنہ پٹک پٹک بولتے۔ چلیں اور اسی کر دوں، ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں میسیج نہیں دے رہا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا میں میسیج دے رہا ہوں۔ لگ رہا ہے آپ کو کہ پیغام ہو رہا ہے کچھ؟ پکی بات؟ جی ہٹ کے کچھ روٹین سے ہیں، 2 مچھلیاں لا کے کام کو تھوڑا کیا جی۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ سارے میرے لیے غیر مسیح ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں کیسا ہے؟ ریٹرن ہو جائے نا بھائی، کیونکہ آپ نے تو ایک دو نے کوشش کی ہے۔ اب آپ میں سے کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کیوں مسیح ہیں، میں آپ کو اس کی وجوہات بتاؤں گا، اور ایسی وجوہات بتاؤں گا کہ پھر میں آپ کو چیلنج کروں گا کہ اگر میرے اس ثبوت کے بعد آپ کوئی اور ثبوت دے دو، میرے ان دعووں کے بعد جو میں دے رہا ہوں، اگر اس کے اوپر کوئی بڑا دعویٰ آپ رکھ دو، میں آپ کی بیعت کر لوں گا، میں اپنے عقیدے کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں، جب آپ مجھ سے پوچھو گے
मैं आपको साबित कर दूंगा और आपके पास कोई जगह बचेगी नहीं कि आप कह सको कि नहीं जी मेरे पास आपसे बढ़ के दावा है। कोई भी मत करे, पूछे मुझसे। आप मसीह क्यों हैं? हाँ, मैं मसीह इसलिए हूं कि मेरे पास मसीहत में खड़े रहने के लिए सबूत मौजूद है, मेरी बुनियाद मौजूद है, मेरे पास कायनात की सच्चाई मौजूद है। मेरे पास दुनिया का मजहब नहीं है क्योंकि वो इंसानों का बनाया हुआ। मेरी मसीहत मजहब की मोहताज नहीं है। अब ये देखें मेरे दावे, एक मसीह को ऐसे टाक 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 बोलना चाहिए। लफ्ज़ सही है टाक टाक, पैसा बुरा तो नहीं है, बल्कि कड़ाक कड़ाक क्या कहते हैं, कड़क कड़के। एक मसीह को इस तरह जोर से, in English we call loudly, you have to announce that you are the son of God and you are a Christian believer. Declare your faith. Announce that you are chosen by the Lord. How are you going to proclaim? कैसे कहोगे? मुझसे पूछो, मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात, मेरे पास कायनात की सच्चाई है। किसकी? आप लोग तो दुनिया लेके बैठे सर जी। मेरे पास कायनात की सच्चाई है और कायनात की सच्चाई ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की सबसे पहला जो प्रूफ है वो है द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की यूनिक पैदाइश। क्या इस कायनात में खुदावंद यीशु मसीह जैसी किसी की पैदाइश है? बोले जिसका पैगाम किसने दिया? बोले बोले आ रहा है, ईमान की बढ़ोतरी आ रही है। हालेलुया। अब कोई पूछेगा तो आप डट के बोलोगे, मैं आपको दावे से कह रहा हूं उसकी पैदाइश की पेशेंगोई किसने की है? गलत गलत गलत। कलाम ने उसकी पेशेंगोई पूरी की है क्योंकि ये क्या है? मोतबर कलाम लिखा है पिछले जमाना से नबियों से तरह बतरा, लेकिन इस जमाना में बेटे की मार्फत। तो पेशेंगोइयां कलाम से पूरी हुई हैं। ये वो कलाम है जिसने तस्दीक कलाम की खुद कलाम कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा। आमीन भाई साहब। इसकी तस्दीक कौन कर रहा है? कलाम खुद कर रहा है। तो खुदा यीशु मसीह की जो पैदाइश है, सबसे पहला आपका सबूत क्या है? मसीह ने कहा। कोई है दावेदार जो इस पैदाइश के मुकाबले में पैदाइश कायनात में दिखा सके? मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, कायनात में दिखा सके। सर जी आमीन। पहला सबूत। दूसरा, सलीबी मौत, a crucifixion of Jesus Christ। मैसेज बहुत लंबा लंबा है, हो सकता है मैं आपको आयत भी ना दूं क्योंकि आयत की जरूरत है आपको, एक कलाम ही चल रहा है। अगर हवाला जात दूंगा मेरे पास, मैंने अभी तैयारी की थी बैठे बैठे, मेरे पास 6 पॉइंट है। खुदा के रूह ने वो भी ये रखे पड़े हैं, नहीं खोल रहा हूं, जो खुदा के रूह की मर्जी है। क्योंकि जब अंदर होता है उसको तरतीब की जरूरत नहीं होती, वो बहता जाता है। आमीन। जो अंदर होता है वो बहता जाता है और यीशु मेरा बहता दरिया है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने वो सलीबी मौत जिसके लिए बेऐब बर्रे की जरूरत थी और वो जानवरों की कुर्बानी से मुमकिन नहीं था, वो इंसानी तुखम की रास्तबाज आदमी से भी मुमकिन नहीं था। क्योंकि रोमियो के खत में लिखा है कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, और सब नाजिस हैं। भाई साहब, लेकिन खुदा यीशु मसीह इंसानी तुखम से, इंसानी इरादा से, बल्कि खुदा ताला की रूह से बेऐब बर्रा, जो तमाम जहान के लोगों के गुनाहों के लिए कामिल कफारा, हालेलुया, परफेक्ट लैम ऑफ गॉड, अ परफेक्ट लैम ऑफ गॉड, खुदा यीशु मसीह कामिल खुदा का बर्रा। तो दूसरा सबूत क्या आ गया? यीशु मसीह की सलीबी मौत। हो गई जी मसीहत मजबूत, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। इतना तो बोल सकेंगे ना बाप, मुझे ईमान है। जब आपने मुझसे पूछा है, अब मैं आपको अपनी मसीहत दे रहा हूं। तीसरा, खुदा यीशु मसीह का तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठने का क्या? बोले और कोई बोले? गुड। और कोई?
پاکستان کی مین سڑکیں بند کر دی تھی اور مجبور کر دیا تھا گھٹنے دیتے. کیا ان کا دعویٰ ہے پتہ آپ کو؟ ختم نبوت. یہ کیا ان کا سر جی صحیح کہہ رہا ہوں نہیں؟ تو پھر ہم تو دعویٰ رکھتے ہیں نا سر. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارے خدا یسوع المسیح نے کہا کہ تم مجھے کیا کرو گے؟ دفناؤ گے, مارا جائے گا, لیکن تیسرے دن مردوں میں سے تم اس مقدس کو ڈھا دو, تیسرے دن میں سے کیا کروں گا. کس کا دعویٰ ہے؟ کوئی ہے کائنات میں جو ایسا دعویٰ کر سکے؟ کوئی کائنات میں ہے جو دعویٰ کر سکے اپنے جی اٹھنے کا؟ میرا تیسرا ثبوت ہے یسوع مسیح کا دعویٰ. جب ان غیر قوموں کے ساتھ بات کرتے ہیں نا, ایویڈنس کے ساتھ کریں. میں نے کوئی حوالوں کی جنگ نہیں لڑی کہ لڑی آپ کے سامنے اتنے یہ دعوے. یہ سمپل, اس کو انگلش میں کہتے ہیں a declaration of your faith, آپ کے ایمان کا اقرار نامہ. ارے لوگوں کو اقرار چاہیے. جب آپ اپنے بچوں کے اندر یہ پیوست کریں گے نا, تو 14, 13, 12 سال کی بچیوں کو جب پتہ ہوگا, بچوں کو جب پتہ ہوگا, نوجوانوں کو جب پتہ ہوگا, تو پھر وہ موبائلوں کے پیچھے اسلام قبول نہیں کرنے لگے. بولو آمین. آمین. صرف چمکتے ہوئے موبائل, 4 گاڑیاں, 15 ہزار کے سوٹ. بھائی صاحب, سہیل صاحب, 32-35 ہزار کا موبائل گفٹ مل گیا, او گئے مسیح کرانا, او گئے مسیح کی پہچان. غلطی ہم لوگوں کی ہے, کیونکہ ہم نے مسیح سے پہچان کروائی نہیں. اگر اس بچی کو پتا ہو, اس بچے کو پتا ہو کہ میرے مسیح کا دعویٰ کیا ہے, اور جس کا باپ مضبوط ہوتا ہے نا, وہ گلی میں بھی کھل کے چلتا ہے. آپ کا تو آسمانی خدا اتنا زوراور ہے, آپ ایک موبائلوں میں بک جاتے ہو. شیم, کیونکہ آپ کی پہچان نہیں اپنے باپ سے. میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب یہ آرزو جیسے کیس ہوتے ہیں. میں نے پورے کراچی میں اس کو کنڈیم کیا, اور اس کے جو ٹھیکیدار تھے ان کو تو میں نے دتاڑا پورے پاکستان میں, اور کراچی پہ جا کے. یہ راجہ والٹر میرے پاس آیا تھا ادھر, اور وہ جو ایک اور ہیں ان کے ساتھ, وہ بزرگ ایڈوکیٹ ہیں, آپ جانتے ہوں گے, سفید بال والے. نہیں, وہ مانی صاحب نہیں, وہ تو سیالکوٹ کے نا. ایک اور ہے میرے خیال, انگلش نام اس کا, جسٹین پتہ نہیں ایسی جگہ. اب سمجھ گئے نا, وہ لمبے سے تھا, وہ بھی تو ویسے ٹائپ کے لگتے. وہ بھی آئے تھے, تو مجھے کہنے لگے جی آپ کوئی بیان کیوں نہیں دے رہے. میں نے کہا میں بیان کیوں دوں, کیونکہ یہ تو سیدھی سیدھی ڈیل ہے. وہ جب چھوٹے ہوتے اس کے گھر پہ جا رہی ہے, اور وہ خالو اور ماموں اور چاچو اور پھپھا اور ماما پہ نہ کھیل رہے ہیں. میں کیوں اپنا, یہ میری مسیح قوم کی بیٹی نہیں ہے, میں اس کے لیے لڑوں. ہاں جو میری بیٹی ہے اس کے لیے میں لڑوں گا, اور جا کے شیر کے منہ سے بھی نکال کے لے آؤں گا. اتنی ہمت اور جرت رکھتا ہوں, لیکن اس کے لیے نہیں لڑوں گا. لیکن یہ قوم کا مسئلہ, میں تو تمہاری قوم کا ہوگا, کیونکہ جو نکمی قوم ہے, جو ناواقف قوم ہے, یہ اس کا ہوگا. لیکن میں مسیح کی پڑھی لکھی قوم ہوں. آمین. فرق نہیں کیا. میں مسیح کی پڑھی لکھی اور میں اس کا ریپرزینٹیو ہوں. میں اس کے نام کے جلال کو رسوا نہیں ہونے دوں گا ایک ایسے بے علم اور بے ادب کی وجہ سے جو صرف موبائل اور کھانے اور گاڑی کے چکر میں اپنی مسیحیت کو چھوڑ دے. لعنت ایسی زندگی پہ. بولو سارے, لعنت ایسی زندگی پہ. کلام خدا میں لکھا ہے, جو زندہ خدا کو چھوڑ کے کسی اور طرف منحرف ہو جائے, اسے اپنی قوم سے کاٹ ڈالو. میں ایسے والدوں سے کہتا ہوں, ایسے بھائیوں سے کہتا ہوں. میں آج بڑا دلیری کا کلام ہوش اور جوش اور اس جذبات میں نہیں دے رہا, سمجھداری سے دے رہا ہوں. آپ اپنا فرض پورا کرو, اور اگر اس کے بعد اگر کوئی بچی, کوئی بچہ, کوئی بیٹا بے ترتیبی کرتا ہے اور اپنی قوم کے لیے بے عزتی کا باعث بنتا ہے, کاٹ دو اس کو. خدا کی در میں یہ کہہ رہا ہوں, کوئی سزا نہیں ہوگی. بھائی جان, قانون دے سزا آپ کو. سر بائبل آپ کو کوئی سزا نہیں دے گی, میں دعویٰ کہہ رہا ہوں آپ کو, کیونکہ یہ شرع میں لکھا ہوا ہے, خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, استشنا میں لکھا ہوا ہے. یشوع کے خط میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ جو زندہ خدا کی قوم کو چھوڑ کے کسی اور قوم کی طرف اور ان کے دیوتاؤں کی
कौन से क्या करो, काट लो। और मैं बड़ी माजरत के साथ, मैंने कुछ खानदानों में ये चीज देखी है, कुछ बच्चियां मुस्लिम घरानों में जब शादियां करती हैं 2 साल 3 साल घरों के मुंह बने रहते हैं, ये बहुत कड़वा सच है। और उसके बाद जब उनके बच्चे आ जाते हैं तो माँ प्यो का, बहन भाइयों का दिल जो है वो नरम हो जाता है। फिर वो उनको अपनी शादियों में बुलाते हैं, फिर वो अपने मुस्लिम कजनों के साथ आते हैं। मसीह घरों में शादियां हैं, लेकिन वो जो कन्वर्टेड है वो पूरा काफिला लेके आए हुए हैं और वो फिर एंजॉय करते हैं, शादी एंजॉय करते हैं, और फिर उस घर में से 1-2 दाना और लेके चले जाते हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। जिसने ये कदम उठाया, काट दो उससे सब लेन देन, मर गया, मर गई वो। अरे दावा रखो। चौथा सबूत आपके मसीह होने का। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और मैं दोबारा आऊंगा। आमीन। इस इंग्लिश में कहते हैं अ रैप्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट, उर्दू में कहते हैं खुदा यीशु मसीह की आमदे सानी। दोबारा आ जाना किसने कहा है? कायनात में किसी ने कहा? और साहब किसी ने कहा कि मैं जाता हूं और मैं दोबारा आता हूं और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। बस अपने जामों को तैयार रखो, शमे जलाए रखना, यीशु सर जी, वर्षभर साहब आंखें उठाए रखना। हमें अपने दिल की शमाओं को जलाना है, अपने आंखों की रोशनी को देखें। आप जानते हैं मसीह की आंखें कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? बिल्लियां बिल्लियां नीलियां नीलियां होनी चाहिए। भाईजान अजय पास साहब ने सुना बिल्लियां बिल्लियां रात रात में बैठा हुआ देखने में मैं थोड़ी बिल्लियां नहीं लिखा उकाबों जैसी नजर होनी चाहिए। आप अपनी औलाद को, अपने नौजवानों को, खादम के लिए मैं कहूंगा अपनी कलीसिया को उकाब की नजर से देखें। कैसे? दूर अंदेश। आपको अपने नौजवान चर्च में बेटे और बेटी का मुस्तकबिल दूर तक नजर आना चाहिए। अगर उसको प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत है, करो उनके लिए। अगर उनको बाहर सेटल करने की जरूरत है, दो उनको फैसिलिटीज। अगर उसको जरूरत है कि वो हाई क्वालिफाई है और उसको अच्छी किसी कंपनी में लगाओ, उसके लिए कोशिश। आपको यहां से कराची का पेशावर तक किसी के पास जाना पड़े, जाओ उस बच्चे के लिए, जाओ उस बेटी के लिए, एजुकेशन के लिए, कारोबार के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए दूर देश जाओ, लेकिन उसको उठा खड़ा करो। वो खड़ा हो जाएगा, आपकी कलीसिया खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी। आमीन। ये है आपका और मेरा मसीह। और हम खामोशी से बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं? जी मैं यीशु को कबूल किया। मैं एक जगह गया, मैंने मैसेज दिया, मैंने कहा कि आप मसीह कहते हैं? मैंने कहा क्यों? कहता जी मेरा दादा मसीह सी, मेरा परदादा मसीह सी, मेरा अब्बा मसीह सी, मैं मसीह घराने में पैदा हुआ। नहीं, समझ और दानाई जहाँ पकड़ी है वो ये कलाम है। और जब ये आपके अंदर पैवस्त होके 4 सबूत, दोबारा खत्म कर रहा हूँ, बस सच हो गए 20 मिनट ओवर नहीं हो गए, 15 बल्कि हो गए, खत्म, क्लोज कर रहा हूँ। पहला सबूत बोले मेरे साथ, मसीह यीशु की पैदाइश, मसीह यीशु की सलीबी मौत, मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना, खुदा यीशु मसीह की आमद सानी। आमीन। In English, the birth of Jesus Christ, the crucifixion of Jesus Christ, the resurrection of Jesus Christ। कोई दावेदार है इससे ऊपर? इसलिए जान ले, ये मुल्क क्या, इस कायनात में आपको कोई इतना बड़ा दावेदार नहीं मिल सकता। खुदा आप सबको बरकत दे।